نظم نمبر 10 خطاط اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی نظم ہے۔ آج ہم اس میں خطہ نمبر 3 اختر انصاری اس خطے کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے سوال قدم آہستہ رکھ اس فقرے کی وضاحت کیجیے۔ جواب، شاعر کو اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر قدم کو آہستہ نہیں رکھا گیا تو زیر زمین میں پھوٹنے والی کونپل بے خیالی میں روندی جائے گی، یا کسی پھول کی کلی جو خواب عدم کے مزے لوٹ رہی ہو وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی نیست و نابود ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے کہ خطے کے مرکزی خیال کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ جواب، ہم پر اس بات کی احتیاط لازم ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اگر ہمارے کسی اقدام سے انہیں گزر پہنچنے کا احتمال ہو تو اس اقدام سے گریز کریں۔ اس مرکزی خیال کو موضوع بنا کر شاعر نے یہ خطہ تخلیق کیا ہے۔ شاعر نے بڑے دلکش اور خوبصورت انداز میں اس خطے کو اپنے خیال کی ترسیل کا ذریعہ بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روئے زمین پر چلتے ہوئے قدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے کوئی کونپل زمین سے پھوٹتی ہو، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں وہ پامال ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں کھلنے والے پھول کی کلی وجود میں نہ آ کر عدم کی نیند کے مزے لوٹ رہی ہو، وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی تیرے قدموں تلے رون ڈالی جائے۔ اگلا ہے اس میں خطہ نمبر 4 ساحر لدھیانوی شاعر کا نام ہے۔ نمبر 1 ہے اس میں سوال غیر متعلقہ ناموں کو الگ کیجیے، جس میں ہے نمبر 1 ان میں سے کون سا ساحر کا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ پرچھائیاں، تلخیاں، گاتا جائے بنجارا اور مشعل۔ تو صحیح جواب جو کہ ان کا شعری مجموعہ نہیں ہے وہ ہے مشعل۔ اگلا سوال ہے منہ چھپا کے اور سر جھکا کے جینے کا مطلب لکھیے۔ جواب، جب زمینداری کا نظام قائم تھا تب دہقانوں کے دلوں میں زمینداروں کی اس قدر دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ زر خرید غلاموں کی طرح دست بستہ ان کے حضور کھڑے ہوتے۔ بعض اوقات فصل خراب ہونے کی صورت میں لگان ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، تب وہ منہ چھپائے پھرتے تھے۔ کبھی زمینداروں کے آدمی انہیں پکڑ کر زمینداروں کے روبرو لا کر کھڑا کرتے تھے تو انہیں سر اٹھا کر یا نظریں ملا کر بات کرنے کا یارانہ ہوتا تھا۔ شاعر کو یہ جبرانہ اور ظالمانہ نظام متعلق پسند نہیں ہے، اور نہ ہی وہ زمینداروں سے خائف ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم نہ منہ چھپا کے جئیں اور نہ ہی سر جھکا کر، کیونکہ ہمیں اس غلامانہ طرز کی زندگی سے سخت نفرت ہے۔ اگلا سوال ہے ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جینے کو واضح کیجیے۔ جواب، اس مصرعے میں شاعر نے اپنی جرأت اور بے باکی کا اظہار کیا ہے۔ وہ زمینداروں کے رعب و داب سے قطعی مرعوب نہیں ہے۔ اس میں بلا کی خود اعتمادی ہے۔ زمینداروں کے تئیں اس کا رویہ باغیانہ ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہم ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جئیں۔ ہم نے ان کے رعب و دبدبے کو اپنے اعصاب پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ اگر ہم ذرا بھی دبتے تو وہ ہم پر غالب آ جاتے، اور ہمارا حال بھی ان دہقانوں جیسا ہوتا جو ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر خطہ نمبر 5 دیکھنے جا رہے ہیں ہم، جس کے شاعر ہیں سید عبدالحمید عدم، اور جس میں سوال نمبر 1 ہے خطے میں مذکور زندگی کے رخ کو بیان کیجیے۔ جواب، یہ طوفان و حوادث سے گھری ہوئی زندگی ہے۔ اس زندگی میں سکون اور اطمینان کا گزر نہیں ہے۔ یہ ایک ملاح کی زندگی ہے جو ہمہ وقت خطرات سے دوچار رہتی ہے۔ کبھی بھنور میں پھنس کر غرقاب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو کبھی موجوں کے تھپیڑے اس کی کشتی کو الٹ دینے کے در پر ہوتے ہیں۔ اس پر مستعد تیز تند ہواؤں کے جکڑ جو اس کے حوصلوں کو للکارتے ہیں۔ ان مشکلات کے باوجود ملاح اس کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ نہ طوفان کا ڈر اس کے حوصلوں کو پست کرتا ہے، نہ تلاطم خیز دریا میں اٹھتی ہوئی لہریں اسے پسپا کرتی ہیں۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اپنی زندگی کے پرخطر راستوں پر آگے ہی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ سفینہ ہستی کو طوفان میں چھوڑ کر بڑی بے جگری سے گاتا ہے کہ دریا ہی زندگی ہے۔ اگلا سوال دیا گیا ہے اس میں خطے سے 2 ہم معنی اور 2 متضاد الفاظ لکھنا ہے۔ ہم معنی الفاظ اور متضاد الفاظ، تو جوابات دیکھیے۔ ہم معنی الفاظ ہیں ساحل اور کنارہ، اور متضاد الفاظ ہیں کنارہ اور دریا۔ اگلا سوال ہے پہلے اور دوسرے شعر کے بنیادی فرق کو بیان کیجیے۔ جواب، اس خطے میں 2 اشعار ہیں، اور دونوں اشعار میں زندگی سے متعلق 2 متضاد باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلے شعر میں زندگی کو کنارے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دوسرے شعر میں زندگی کو دریا کہا گیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں اشعار میں 2 الگ الگ کردار ہیں جو زندگی سے متعلق اپنے نظریات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک جوگی ہے، تھکا ماندہ ساحل پر بیٹھا اپنی بانسری بجا رہا ہے، اور بانسری کے سوراخوں سے نکلنے والے سر گویا کہہ رہے ہوں کہ زندگی کنارہ ہے، یعنی جس نے کنارہ پا لیا اسے زندگی مل گئی۔
تو یہاں پر ہمارے نظم نمبر 10 خطاط کے تمام سوال و جوابات مکمل ہوئے، اور ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے نظم کو دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔